میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی یہ سائنس اور ان کی ٹیکنالوجی کتنی بے بس ہے۔ افغانستان میں یہ جب جہاد ذرا زور پکڑنا شروع ہوا امریکہ کے خلاف، تو ابتدائی طور پر مجاہدین کی ساری کارروائیاں تھی وہ زمین میں بارود لگا کے گاڑیاں اڑاتے تھے، تو وہ راستوں پر بم دبا دیتے تھے، جب ان کے کانوائے گزرتے وہاں سے گاڑیاں اڑ جاتی تھی، یہی کارروائیاں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کھلی جنگ لڑنے کا وہ نہیں تھا، اسلحہ ساز و سامان نہیں تھا، نہیں لڑ سکتے تھے۔ تو انہوں نے گاڑی بنائی امریکہ والوں نے، وہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا نظام اس کا، یہ الیکٹرانکس کا، اس کو جام کر دیتی ہے ایک طویل جو ہے وہ فاصلے تک۔ تو انہوں نے کانوائے کے آگے وہ گاڑی چلانے لگا، اب زمین میں رکھتے تھے ڈیوائس، وہ بیٹری سے چلتی اور اس سے ریموٹ سے دور سے بیٹھ کے دھماکہ کرتے تھے۔ اب وہ جب گاڑی آگے چلتی تو وہ اس بیٹری کا کرنٹ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے، اب وہ مسلسل وہاں سے بٹن دبانے کام نہیں کرتی، کانوائے جب بہت دور گزر جاتا پھر وہ بم پھٹتا پیتے تھے، وہ ضائع ہو جاتا۔ اس طرح انہوں نے اپنے کانوائے محفوظ کر لیے۔ تھوڑے عرصے میں پھر یہ ہوا کہ گاڑیاں اڑنا شروع ہو گئی اور بارود پھٹنا شروع ہو گیا اور تباہیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اب پریشان کہ یہ اس کا توڑ کیسے نکالا۔ وہ پھر تو اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا کہ فلاں ملک نے کچھ دے دیا، جیسے مسلمانوں کی سوچ ہے کہ جو کچھ کرتی ہے ایجنسی کرتی ہے، تو وہ ان کی سوچ یہی ہے کہ کسی نہ کسی دوسرے ملک نے ان کو ٹیکنالوجی، تو کبھی چین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی پاکستان کے پیچھے، آپ نے ان کو کچھ دیا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری اتنی کروڑوں کے خرچے سے ہم نے یہ گاڑی بنائی اور وہ ٹیکنالوجی ضائع ہو گئی۔ یہ ٹیکنالوجی تباہ کس نے کی؟ میں یقین کریں کہ افغانستان گیا تو میں نے اپنے ساتھ میں کہا کہ مجھے اس بندے کی زیارت کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ اتنا شوق تھا کہ اس سائنسدان کو تو دیکھوں جس نے امریکہ کی ساری سائنس کو وہ کیا، بالکل ایسا سادہ سا آدمی، 2 جماعتیں نہیں پڑھا ہوا، بالکل سادہ سا آدمی، کچھ اس کو پتا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ چھوڑو یہ بیٹریاں لگانا، میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ 100 روپے خرچے میں یہ اسپرنگ بنائے، لکڑی کے 2 تختے، ایک تختہ نیچے ایک اوپر، ان کے درمیان میں اسپرنگ لگا دی، اور بجائے اس کے کہ یہ جو ریموٹ کے ذریعے آپ لہروں کے ذریعے وہ کرتے ہیں مینول بیٹری جس کو پیچھے سے کسی کرنٹ کی ضرورت نہ، وہ رکھ دی۔ اب وہ ایک اوپر والے اس کو کرنٹ پہلے سے ہی دے دیتے تختے کو، نیچے والے تختے کا کرنٹ جو ہے وہ اسپرنگ میں ڈال دیتے۔ اب وہ گاڑی آتی، وہ اپنے وزن سے خود اسپرنگ کو دباتی، وہ نیچے والے تختے کے ساتھ لگتا اور نیچے سے بارود پھٹ جاتا، وہ جام ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو گاڑی اڑی اس سائنس سے وہی اڑی جو بارود کو جام کرنے کے لیے آتی تھی۔ اب وہی گاڑی اڑ گئی، اب پیچھے والے تو بالکل ہی بےچارے وہ ہو گئے نا کہ اب ان کو کون بچائے گا۔ اللہ کی شان، وہ 100 روپے کے خرچے میں وہ مجاہدین کو ایسی ٹیکنالوجی بنا کے دے دی کہ ان کی ساری کروڑوں اربوں کے خرچے سے بنائی ہوئی گاڑیاں بیکار ہو گئی، انہوں نے سٹور کر کے واپس کھڑی کر دی کہ کم از کم یہ گاڑیاں تو تباہ نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی سائنس کے طور تو ہمارے وہ سوائے نسوار کھانے کے اور کوئی بھی سائنس انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی آج تک۔ نسوار کھانے کے 55-50 طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے سے گولی بناتے ہیں، الگ الگ طریقے سے رکھتے تھوکتے، اس کے علاوہ کوئی سائنس ان کے پاس نہیں تھی، اور انہوں نے دیکھے امریکہ کی سائنس کو اس طرح جوتوں کے نیچے روند کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت اس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کرنا چاہے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟